بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں اس وقت اندرون سندھ موجود ہوں اور میں یقیناً اس بات سے باخبر ہوں کہ پاکستانی جہاں بھی ہوں، پاکستان میں یا پاکستان سے باہر، وہ سیلاب کی تمام جو تفصیلات ہیں اس سے سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا کے ذریعے آگاہ ہیں۔ میں بھی پچھلے 3 ہفتے سے پشاور میں اور پھر 1 ہفتے سے اندرون سندھ کنٹرول روم میں بیٹھ کے میڈیا کے ذریعے یہ ساری اطلاعات لے رہا تھا اور مختلف ٹیموں کو فیلڈ میں روانہ کر رہا تھا، لیکن پچھلے 3-4 دن میں نے خود جا کے فیلڈ میں جا کے انسپیکشن کی اور دیکھا کہ تباہی کی نوعیت کیا ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ لوگوں کو اپڈیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مخاطب جو ہیں چند ایک لوگ پاکستان میں ہیں، زیادہ تر اوورسیز لوگ ہیں، اور آپ حضرات کو پہلے میں یہ بتا دوں کہ میں الخدمت فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے جو جتنی بھی پورے پاکستان میں ٹیمیں ہیں ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہا تھا۔ جب سیلاب آیا ہے تو پہلے 3 ہفتے میں پشاور میں تھا، چونکہ یہاں پر ادارے تمام بند ہو گئے تھے اور میرے اپنے گھر میں بھی پانی آ گیا تھا۔ میں پشاور چلا گیا۔ پشاور میں ہم نے الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے فنڈ ریزنگ کی۔ میری ٹیم جو تھی، ہم نے تقریباً 2.5 کروڑ روپے کیش فنڈ ریزنگ کی اور کوئی 4 کروڑ کا ہم نے سامان جمع کیا اور وہ ہم نے الخدمت کے ہیڈ کوارٹر کے حوالے کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے سندھ سے اطلاعات موصول ہو رہی تھیں، چونکہ میں گراؤنڈ پہ موجود نہیں تھا، تو میں نے اپنے جو میرے دوست ہیں، ایک میرے کزن ہیں یو کے میں، ڈاکٹر فیملی ہے وہ، اور میرے جو کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی کے سابقہ کلیگز ہیں، ان میں سے اب کچھ دبئی میں ہیں، زیادہ تر سعودی عرب میں ہیں، ان سے رابطہ کیا اور انہوں نے بہت ہی فراخ دلی کے ساتھ اپنی ہیلپ کہہ لیجیے ڈونیشنز بھیجی مجھے۔ تقریباً مجھے 1 ہفتے کے اندر 10 لاکھ روپے موصول ہوئے، اور میں پھر یہاں جب پہنچا 3 شہروں کا میں آپ کو حوالہ بتاؤں گا۔ ویسے تو 24 اضلاع بری طرح متاثر ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اگرچہ میڈیا آپ کو کہہ رہا ہوگا کہ گورنمنٹ، بہت ساری سوشل میڈیا پہ خبریں ہیں کہ گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی، گورنمنٹ ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے فیلڈ میں دیکھا آرمی بھی بہت کچھ کر رہی ہے اور صوبائی گورنمنٹ بھی کر رہی ہے، لیکن تباہی بہت بڑی ہے۔ ایک بہت بڑی مصیبت یہ ہے، پریشانی یہ ہے کہ چاہے آرمی ہو یا صوبائی حکومت ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو یا UN کے ایجنسیز ہوں، یہ بڑے بڑے مقامات پر جاتے ہیں اور لوکل لیڈرز کے ذریعے تقسیم کرتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں، دور دراز علاقوں میں جہاں پر پہنچنا ممکن نہ ہو، یہ نہیں جا سکتے۔ اور میں نے دیکھا کہ جو قریب کے لوگ ہیں، جو کانسٹیچوئنسیز ہیں، باقاعدہ MPAs MNAs ناظمین جو ہیں، لوکل گورنمنٹ کے لوگ جو ہیں، وہ تو زیادہ تر لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، راشن بھی پہنچ رہا ہے، خیمہ بستیاں بھی آباد ہو رہی ہیں، لیکن جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں پر صورتحال بہت خراب ہے، وہاں کوئی پہنچ نہیں پا رہا ہے۔ تو ہم نے الخدمت کے پلیٹ فارم سے یہ کوشش کی کہ ہم کوشش کر کے ایسی جگہوں پہ پہنچیں، اور ایک تو پہلا ہم نے کام یہ کیا کہ یہاں پر خیمہ بستیاں قائم کی ہیں جہاں پر ہسپتال بھی ہیں، اسکول بھی قائم کیے تاکہ بچوں کی تعلیم جاری رہے اور خواتین کے لیے میٹرنٹی کا بندوبست ہو۔ لہٰذا ایک مرکزی خیمہ بستی سکھر میں قائم کی ہے، ایک شکارپور میں قائم کی ہے، اسی طرح میہڑ جو سب سے زیادہ خطرے میں ہے وہاں پر بھی ہم نے قائم کی ہے۔ کشتیاں چل رہی ہیں اور ایمبولینسز چل رہی ہیں۔ میں خود اپنی ٹیم کو لے کے پرسوں مجھے اطلاع ملی کہ ایک بہت دور دراز علاقے میں ایک ہندو کمیونٹی ہے جس میں 200 گھر ہیں اور وہ سب کچے گھر ہیں، انتہائی غریب لوگ ہیں، اور بالکل وہ سمجھ لیجئے انڈیا کی بارڈر ہو جاتی ہے، وہاں پر رہتے ہیں۔ وہاں سے راجستھان کا علاقہ اور انڈیا نکلتا ہے، تو وہاں پہنچنا ذرا دور دراز لوگ جاتے نہیں ہیں، تو میں نے الخدمت کے والنٹیئرز کو ساتھ لیا۔ آپ اس کی رپورٹ میرے فیس بک پیج پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ان کو لیا، وہاں پہنچا اور ایک ٹرک ہم راشن لے کے گئے، لیکن جا کے وہاں اندازہ ہوا کہ وہاں چھوٹے چھوٹے آس پاس بہت سارے گاؤں ہیں جہاں پر صورتحال یہ ہے کہ اور تو چھوڑیے، لوگوں نے صرف یہ کہا کہ راشن میڈیسن، اور ساتھ میں جو سب سے بڑی ضرورت انہوں نے بتائی وہ یہ ہے، وہ کہنے لگے یہاں پانی میں کھڑے اتنے مچھر زیادہ ہو گئے ہیں کہ جو ہمارے مویشی بچ گئے ہیں
وہ مویشی مچھروں کے کاٹنے سے مر رہے ہیں. لہذا انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ فوری طور پہ ہمارے لیے بڑی مچھردانیوں کا بندوبست کیا جائے. اور میرے لیے نئی بات تھی، ظاہر ہے میں تو اس چیز کو نہیں سمجھ سکتا تھا. بہرکیف ہم راشن تقسیم کر کے واپس آئے، اور راشن تقسیم کرتے وقت بھی صورتحال یہ ہوئی کہ ہم جتنا راشن لے کے گئے تھے یا جتنی ہماری کیپیسٹی تھی اس سے سمجھ لیجئے کہ ضرورت تھی اگر 100 بوریوں کی تو ہمارے پاس صرف 5 بوریاں تھیں. اور لوگوں نے لڑنا بھی شروع کر دیا. میں نے کو یقین دلایا کہ آپ لڑیں نہیں، یہاں پر اس وقت جس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اس کو دے دیں، اور ہم لسٹیں بنا کے واپس آئیں گے. ہم کوشش کریں گے کہ واپس آئیں اور ان لوگوں تک دوبارہ پہنچیں. پھر میں نے یہاں پر آ کے جو ٹیکنیکلی ایکسپرٹ لوگ ہیں ان سے پتہ کیا کہ یہ جانوروں کے لیے جو مچھروں سے بچانے کے لیے پہلا کام تو میرا خیال تھا کہ ہم مچھر مار سپرے کریں، لیکن مجھے ایکسپرٹس نے بتایا کہ آپ جتنا بھی سپرے کر لیں جب تک یہ پانی کھڑا ہے یہ اگلے دن پھر مچھروں کی تعداد اتنی ہو جائے گی، تو لہٰذا یہ وقت کا ضیاع ہوگا. جب تک یہ پانی سوکھ نہ جائے یہ سپرے کسی کام کا نہیں ہے. واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ بڑی بڑی مچھردانیاں بنائیں جس میں گروپ کے حساب سے جانوروں کو بھی کور کیا جا سکے، یعنی 4 بانس کھڑے کر کے اس پر ایک چھوٹا سا کمرہ سا بنا دیا جائے مچھردانی کا، جس کے اندر جانوروں کو اس کے اندر کر دیا جائے. اور اسی طرح جو افراد ہیں وہ بھی رات کو سوتے وقت اس طرح ان کے لیے الگ بن جائے اور وہ سو جائیں. تو ابھی ہم نے اس کے لیے کام شروع کر دیا ہے کہ ایک مچھردانی کتنے میں بنے گی. یہ مجھے ایگزیکٹ ابھی پرائس نہیں پتا اس کی، لیکن ہم نے اپنی ٹیم کے ذمہ لگایا ہے کہ آپ ان مچھردانیوں کو بندوبست کریں. اور ساتھ میں ہمیں مزید راشن کی ضرورت ہے. ان جگہوں پر ابھی ہم نے شہر میں تو خیمہ بستیاں قائم کر دی ہیں جہاں پر اسکول بھی ہیں، میڈیکل کیمپ بھی ہیں، لیکن یہ جو دور دراز بستیاں ہیں یہ نہ تو آ سکتے ہیں. ان کو بالکل کمپلیٹلی ان پڑھ لوگ تھے اور ان کا صرف گزر اوقات جو ہے نا وہ کھیتی باڑی پہ تھا. ان کی کپاس کی فصلیں تھیں جس میں یہ ہاری کے طور پہ مزدور کے طور پہ کام کرتے. مالکان بھی تباہ ہو گئے، فصلیں بالکل تباہ ہو گئیں، گھر ان کے گر گئے. اور ساتھ میں وہ علاقہ بہت زرخیز اس لحاظ سے ہے کہ وہاں کھجور کے باغات ہیں، اور کھجور کا پروڈیوس جو ہے وہ یعنی مالکان جو باغات کے ہیں ان کے لیے بھی بڑا وہ فائدہ مند ہوتا تھا، اور اس میں جو کام کرنے والے ہیں ان کو بھی مزدوری ملتی تھی. لیکن نہ صرف یہ کہ وہ سارا پھل ضائع ہو گیا اور جو اتار لیا گیا تھا وہ بہہ گیا، بلکہ اس سے بڑا خطرہ یہ ہو گیا کہ مسلسل آج 20 دن ہو گئے ہیں وہ جو باغات ہیں ان میں پہلے 5-5 فٹ پانی تھا، ابھی بھی 2-2 فٹ پانی اس میں کھڑا ہے، اور فی الحال پانی کے نکلنے کا کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا. دھوپ سے صرف سوکھ رہا ہے پانی. اور لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید یہ درخت سارے کے سارے ضائع ہو جائیں، ان کی جڑیں بالکل کھوکھلی ہو جائیں. جب پانی سوکھ جائے تو یہ جڑ جو ہے نا وہ درخت سوکھ جائیں گے. بہرکیف ایک بہت بڑا انسانی حادثہ ہے اور وہ جنم لے رہا ہے، اور فوری طور پہ ہمیں بہت زیادہ امداد کی ضرورت ہے. میں آپ تمام ویور سے جو میرے ذاتی طور پہ جاننے والے ہیں میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ نے آلریڈی ڈونیٹ کیا ہے، مزید آگے بڑھیے، ڈونیٹ کیجئے. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان جگہوں پر راشن کی تقسیم کے لیے میں یہاں موجود ہوں، میرے پاس ٹیمیں موجود ہیں، میڈیسن کے لیے، خیمہ بستیاں قائم کرنے کے لیے، مچھردانیوں کے لیے، جو کچھ کرنے کی ضرورت ہے حکومت پاکستان بھی کر رہی ہے. یہ بلیم گیم کا وقت نہیں ہے، اس وقت سب کو مل کے کام کرنے کا وقت ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت پاکستانی جتنے بھی ہیں وہ اپنے تمام تفریق سے بالا تر ہو کر کام کر رہے ہیں. ہم کوآرڈینیشن کر رہے ہیں تمام ورکرز کے ساتھ، آپس میں مل کر کام کر رہے ہیں. لہٰذا میں آپ سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ آپ آگے بڑھیے اور مزید ڈونیشنز نکالیے. اللہ نے آپ کو بچا کے رکھا ہے، آپ کے خاندانوں کو بچا کے رکھا ہے. جو لوگ مارے گئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ تقریباً 3.5 کروڑ لوگ جو ہیں. آپ آج UN کے جنرل سیکرٹری نے بتایا کہ پاکستان میں اب تک کے نقصانات اس کا تخمینہ $20 بلین ہے، جبکہ اس میں اضافے کا بھی خدشہ ہے، اور خدشہ تو آپ کو ہر روز نظر آ رہا ہے سامنے. لہذا میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ نہ صرف خود اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے بلکہ آس پاس لوگوں کو ترغیب دیجیے. زکوٰۃ سے بڑھ کر آگے جائیے. زکوٰۃ تو لازم ہے لیکن زکوٰۃ سے بڑھ کر آگے آپ اپنے سمجھ لیجئے کہ اپنے روزانہ کے کچن میں روزانہ کے حساب سے اللہ نے آپ کو دیا ہے، آسانی دی ہے، روزانہ کے حساب سے اپنے کچن میں ایک فیملی کو شامل کر لیں. یہ انداز اگر ہم اپنائیں گے تو 3.5 کروڑ لوگ متاثر ہوئے ہیں. ہمارے ملک کی آبادی 22 کروڑ ہے، تو باقی
اگر 15 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ان متاثرہ لوگوں کو اپنے کچن کا، اپنے وارڈروب کا، اپنے باتھ روم کا، ہر چیز کا حصہ بنا لیں تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم اس حادثے سے بڑے آسانی سے نکل جائیں. لہذا میں بہت امید سے آپ کو یہ میسج بھیج رہا ہوں، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ مجھ سے پرسنلی رابطہ کریں گے اور اس کام کو اپنے طور پہ آپ کیجئے. آس پاس چند لوگوں سے رابطہ کیجئے اور پھر مجھے بتائیے کہ کیا ہو سکتا ہے. میں ہر اس شخص کو جس کو میں جانتا ہوں اس سے میں رابطہ کر رہا ہوں، کسی سے انڈیویجولائز رابطہ کر رہا ہوں، کسی کو کلیکٹیو میسج بھیج رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ آگے بڑھیں گے اور ہم جتنے لوگوں کی، ایک شخص کی جان بچا لینا بھی بہت بڑا ہے، اور انشاءاللہ ہم سب مل کر ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جانیں بچا سکتے ہیں. یہ ہمارے لیے موقع ہے اور یہ ہماری زندگی بھر کا صدقہ ہے. لہذا آگے بڑھیے اور اس کام میں حصہ ڈالیے اور مجھ سے رابطہ کر کے مجھے بتائیے تاکہ میں اس کے حساب سے پلاننگ کروں. مجھے کمٹمنٹس آئیں گی تو میں فوری طور پہ ایکشن لوں گا. میں آپ کی کمٹمنٹس کا انتظار کر رہا ہوں. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.